تزکیہ، تحریر و پیشکش نعیم جاوید۔ ہر یادگار عمارت کی تعمیر کے وقت اس کے معمار کوئی نہ کوئی تقریر کرتے ہیں۔ تقریر میں ڈھلی ان کی تمنائیں اس تعمیر اور اس ایوان کی پہچان بن جاتی ہے۔ جب کعبے کی تعمیر کا وقت آیا تب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رب کائنات سے ایک دعا مانگی تھی کہ انسانوں کے لیے تزکیے کی مہم کے لیے ایک نبی بھیج دے جو انہیں حکمت مآب زندہ رہنے کا، زندگی جینے کا سلیقہ سکھا دے۔ رب کائنات نے اس دعا کو قبول کیا اور ان الفاظ کو پوری کائنات کی گونج بنا دیا۔ اس کی رحمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انسانی سماج کو ایک حسین ترین مرقع بنا دیا جائے۔ فرد کا نکھرا ہوا کردار کائنات کے حسن سے جڑ جائے۔ تزکیے کے معنی ہی ترقی، نمو اور اس میں برکتوں کے نزول کے ہیں۔ اپنی ذات کی کھوٹ کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کرنا، پھر فطری رنگ و نور میں رچ بس جانا ہی تزکیہ نفس ہے۔ تربیت کی کساؤ کے سبب ذہن و دل کی حقیقی مہک پا جانا ہی فوز و فلاح کا مقام ہے۔ حقیقی کردار کے معیار و وقار کو اپنا لینا، کیونکہ خیر کا دائمی حسن جب کسی شے کے اندر سے پھوٹتا ہے تو شر کی تمام شورشیں رسوا کن انجام کو پہنچتی ہیں۔ تربیت کے نتیجے میں انسانی نفس و کردار کی خوشبو پورے سماج میں محسوس کی جاتی ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ کھرے سکوں میں اگر کھوٹے سکے ملا دیے جائیں تو کھرے سکوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فطرت کھونٹ چھانٹتے رہتی ہے۔ ہاں، صرف انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تزکیہ و تربیت کا کوئی نظام اپنے لیے منتخب کر لے۔ اسلام نے نصاب زندگی کو جو روشن باب دیے ہیں اس میں تزکیہ نفس کے 3 پڑاؤ ہیں اور بہت اہم۔ میری نظر میں نفس کا مطالعہ سٹاک مارکیٹ اور عالمی منڈیوں کے مطالعے سے بھی زیادہ اہم ہے، جس پر اگر ہماری گہری گرفت ہو جائے تو نفسیاتی ہنگام کو آسودگیوں کی بشارتیں ملیں، بلکہ دنیا کا ہر فرد نفس کے تہلکوں کو اپنی مٹھیوں میں بھینچنے کے فن سے محروم نہ ہو، کسی کا بلا عنوان غم نہ ہو، بلا سبب ذہنی خلجان نہ ہو اور بے معنی زندگی نہ ٹھہرے۔ جدھر سے دیکھو زندگی ایک اجلا سچ نظر آئے، رخ حیات روشن دلیلوں سے چمک چمک اٹھے۔ اس سلسلے میں پہلا مرحلہ نفس امارہ کا ہے۔ قرآن کی زبان میں ان النفس الامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی سکھاتا ہے۔ وہی نفس امارہ جو طیش میں لاتا ہے، گناہوں پر اتاولا ہوتا ہے، پل پل کر شرمناکیاں اپناتا ہے، جلد بازی کی روش کے سبب ٹھوکریں بھی کھاتا رہتا ہے، جذبات کی پیشوائی میں پورے حواس کو لگا دیتا ہے، عقل سلیم کو ٹھکراتے رہتا ہے۔ اس پر قابو پانا ویسے قدرے مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ سقراط کا بھی ایک دانش اساس قول ہے کہ جذبات کا تزکیہ کمال کی منزل ہے، اور بقول شیخ ابراہیم ذوق علیہ رحمہ کے ان کے 2 شعر: بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ انسانی ذات میں دوسرا پڑاؤ نفس لوامہ کا ہے، جو ہر بھول چوک پر ملامت کرتا ہے، ہر لغزش پر دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تنبیہ و تاکید کرتا ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ یہ ذات کی چھپی دنیا کا ایسا لوہار ہے
جس کے گھن کی ضربیں بار بار ایسے ہتھوڑے مارتی ہیں کہ گناہوں کی تمنائیں ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتی رہتی ہیں۔ یہ رب رحیم کی ذات کے نہا خانے میں ایک ایسی توانائی رکھ دی ہے جو گناہ کے بعد گناہگار کا باطن انگاروں پر لوٹنے لگتا ہے۔ ہر انسان کا ضمیر بہت سخت جان ہوتا ہے، اس کو گناہوں کی عادتیں لت بھی بن جائیں تب بھی کھچوں کے لگانا نہیں بھولتا۔ یہ احساس اتنا قیمتی ہے کہ سر سے پیر تک گناہ آلودہ وجود بھی رب کی اس رحمت کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ ہاں، کروڑوں کی بھیڑ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضمیر کو مار ڈالتے ہیں۔ کبھی ان کا معاشرہ اس کو روز اول سے تیزاب میں ڈال کر خیر کی بنیادی اقدار کو بد شکل بنا دیتا ہے۔ کبھی تعبیرات کی دھاندلی سے، کبھی حوثناکیوں سے اٹی زندگی کے سبب چند اہم قدریں پامال ہو جاتی ہیں، لیکن اس زمین کی وسعت میں، انسانوں کی جل تھل میں آج بھی کوئی آبادی ایسی نہیں جس میں حسن، خیر اور صداقت کی بنیادی قدروں کو مکمل طور پر پامال کر دیا گیا ہو۔ ایک نیکی مار دے تو کوئی اور سماجی خیر اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ صرف ترجیحات گتھم گتا ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی زندگی میں نفس امارہ کو شریک مہمات نہیں کرتے، وہ ضبط نفس کے کچے منصوبے پامال کرتے رہتے ہیں۔ انہیں کہیں رشوت کا لالچ ایمان فروشی پر آمادہ کرتا ہے، کہیں ہوس کی رنگینیاں اپنی کشش سے خیر کے منصوبے بھلا دیتی ہیں۔ ان کی شخصیتوں کا بوداپن امارہ کے حملوں سے بکھر جاتا ہے۔ ان کے جرائم کا نگار خانہ اور زیادہ رنگین ہو جاتا ہے جب انسان کی اختیارات کی دنیا وسیع ہو جاتی ہے۔ ویسے حکومتوں کا ظلم، سرمایہ داروں کا جبر اور عالمی اداروں کا قہر، ہر شر کی شورش تزکیہ نہ ہونے کے سبب پھلتی پھولتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہی ایک نصاب تربیت لاتا ہے جس میں فکر انگیز شب بیداریاں جہاں فہم قرآن کے سبب بنتی ہیں، مشقت کی راہوں سے گزر کر ہر فرد کے انفرادی بگاڑ کو بہت کچھ اشارے دے جاتا ہے۔ منہ کی روک تھام ہوتی ہے، جذبات پر لگام اور اسراف پر قدغن، یعنی ذہن سے لے کر بدن تک اور پھر پورے معاشرے کا تزکیہ کرنے کا سبب یہ رمضان کا مہینہ بنتا ہے۔ ہر فرد کا ایک مرکزی بگاڑ ہوتا ہے، کہیں خدا سے دوری، کہیں مال سے لالچ کے سبب لگاؤ، کہیں خوش خوری و پرخوری، کہیں غیر روحانی زندگی بلکہ بے خدا زندگی۔ اس لیے رمضان ماہ تزکیہ بھی کہتے ہیں، جو ہر امکان کو روشن رکھتا ہے۔ رمضان میں بظاہر سب ایک طرح کی سرگرمیوں میں کوشاں رہتے ہیں، لیکن ہر فرد کی کسی نہ کسی کمزوری کو وہ توانائی میں بدلتے رہتا ہے۔ نظامی تربیت کی گزرگاہ کا آخری پڑاؤ، جسے ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اپنی ذات میں چھپے نفس امارہ کو نفس لوامہ کی مدد سے رون کر ایسا قرار آفرین و پرسکون بنا دیتا ہے جس پر رب العالمین اپنی رضا اور خوشی کا اظہار کر کے جنتوں کی بشارت دیتا ہے۔ اس تربیت کو اگر سمجھ لیا جائے اور برتنے کے گر آ جائیں تو اضطراب کی گھڑیوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، نہ امارہ کی قید میں ہیں، یا لوامہ کی معاونت میں ہیں، یا نفس سے مطمئنہ کی پناہوں میں ہیں۔ اس سے ہٹ کر نفس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان مراحل کا ادراک انسانی الجھنوں کی